بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ واخان کے حوالے سے ہم نے جو گزشتہ ویڈیو کی تھی اس حوالے سے کافی فیڈ بیک آیا ہے اور کافی پروپیگنڈا بھی ہوا ہے۔ بعض لوگوں کی طرف سے غم و غصے کا اظہار ہوا ہے، بعض لوگوں کی طرف سے خوشی کا اظہار ہوا ہے۔ اس حوالے سے آج کچھ ضروری وضاحتیں بھی ہیں اور واخان کے حوالے سے تفصیلی کچھ چیزیں بھی بیان کرنی ہے۔ میں ہوں آصف نثار غیاثی، آپ میرے ساتھ ہیں۔ ناظرین، واخان کے حوالے سے یہ قضیہ اس وقت جاری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے واخان پہ قبضہ کر لیا ہے، لیکن جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا تھا، اس کی تصدیق نہ پاکستان نے کی ہے، نہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے کی ہے، نہ افغانستان کی طرف سے ایسی کوئی چیز آئی ہے، بلکہ اس کے جواب میں افغانستان کی طرف سے کچھ زیادہ ہی سرگرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور افغان وزراء کی طرف سے مختلف بیانات آ رہے ہیں، جس میں ایک بیان یہ بھی ہے کہ واخان افغانستان کے لیے سر ہے اور سر کے بغیر ہم زندہ کیسے رہ سکیں گے اور سر پہ ہم سر قربان کر دیں گے۔ اور پھر اس حوالے سے کچھ چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ افغان حکومت کی طرف سے کہ واخان میں چین کی تعاون سے منصوبے پر کام جاری ہے، فلاں فلاں۔ واخان جس طرح ہم نے کہا حاضرین کے ناظرین، یہ بہت ہی ایک تنگ پٹی بھی ہے، بہت دشوار گزار علاقہ ہے، انتہائی کم آبادی والا علاقہ ہے، جہاں پہ ٹوٹل آبادی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ کوئی 12,000 کے لگ بھگ ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی لمبائی مشرق سے مغرب تک 310 کلومیٹر اور چوڑائی 15 کلومیٹر تک ہے، لیکن مشرق کی طرف کوہ بابا تنگی کے دامن میں چوڑائی سکڑ کے 10 کلومیٹر بھی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سرحد واخان کے قریب سے جو دریا نکلتے ہیں وہ بھی کئی ملکوں کو سیراب کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور یہ بھی بعض تفصیلات کے مطابق یہ قدیمی جو سلک روٹ تھا اس کا حصہ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ واخان کی پٹی کسی زمانے میں ترکستان کا حصہ تھا، اس کو سنٹرل ایشیا کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کسی بھی طور میں افغانستان کا حصہ نہیں رہا، لیکن جب انگریزوں نے جب سنٹرل ایشیا میں گریٹ گیم کا آغاز ہوا تھا، اس کی اگر میں آپ کو تھوڑی سی یہ بتاؤں کہ یہ سڑک سڑک یہاں پہ جو سڑک تعمیر کی گئی ہے، یہ اس وقت تعمیر کی گئی تھی جب برطانوی اور روسی سلطنت کے درمیان وسطی ایشیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے گریٹ گیم اپنے عروج پر تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر برطانیہ نے اپنے بڑے دشمن یعنی زار روس کو، جو زمانے کا یعنی ابھی کمیونسٹ انقلاب نہیں آیا تھا، تو زار روس بہت بڑی سلطنت تھی اور اس کا ٹکراؤ براہ راست برطانوی سلطنت کے ساتھ تھا، تو انہوں نے روس سے اپنے ہندوستان کو برطانوی ہندوستان کو الگ رکھنے کے لیے افغانستان کو بھی بفر زون بنایا، اور یہ پٹی جو ہے یہ افغانستان کا حصہ بنا دی تاکہ بیچ میں افغانستان بفر زون کی حیثیت سے آئے اور براہ راست جو سرحدیں نہ ملنے پائیں، جس کے بعد سے یہ علاقہ مسلسل افغانستان کا حصہ چلا آ رہا ہے۔ اس حصے میں جو سڑک تعمیر کی گئی تھی وہ چونکہ پھر بعد میں استعمال نہیں ہو سکی، اس وجہ سے وہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، جس کے بعد 2021 میں افغان طالبان نے چین کی مدد سے اس سڑک پہ دوبارہ کام کا آغاز کیا ہوا ہے۔ حاضرین، اس کے علاوہ اس واخان کے حوالے سے جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو انگریزوں نے بہت اہمیت کا حامل قرار دیا تھا، اور یہ بھی ہے کہ اب جس طرح ہم نے کہا کہ 10 کلومیٹر تک بھی اس کی چوڑائی رہ جاتی ہے، جو پاکستان کو تاجکستان سے الگ کرتی ہے۔ جس طرح ہم نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت واخان کو 1893 میں حکومت ہند اور زار شاہی کے درمیان افغان حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے ڈیون لائن کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت واخان کو ایک غیر جانبدار علاقہ بفر زون قرار دیا گیا، اور اسی طرح یہاں کے لوگ بہت ہی پرامن لوگ ہیں اور یہ لوگ کبھی بھی کسی تنازع کا حصہ نہیں رہے، اور ویسے بھی اس علاقے تک عام لوگوں کی آمد و رفت بہت ہی کم رہتی ہے۔ گزشتہ صدی کے آخری اشروں میں افغانستان میں ڈرامائی سیاسی تبدیلیوں کے نتیجے میں صدیوں سے قائم ریاست واخان افغانستان کے بادشاہ امیر عبدالرحمن خان کے ہاتھوں ختم ہوئی، اور واخان سمیت پورا بدخشاں افغانستان میں ضم ہوا۔ ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ یہ علاقہ افغانستان کا حصہ پہلے کبھی نہیں رہا، یہ آزاد ریاست بھی تھی اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔
جس کے بعد کابل کی مرکزی حکومت کے اثرات کے نتیجے میں اس علاقے میں سنی مذہب پھیلنے لگا، تاہم واخان کے آخری حکمران میر علی مردان خان بہت سے واقعوں کے ساتھ براستہ بروغل پہلے یاسین یعنی گلگت بلتستان اور پھر اشکمن میں قیام پذیر ہوئے، یہ یعنی یہاں پہ آ گئے تھے۔ جب اشکمن میں اس وقت میں 63 سال کی مالداری میں تھا، علی مردان خان نے وہاں پہ کافی وقت گزارا۔ ناظرین، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے قبضے کی باتیں جس طرح ہم نے کہا کہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو رہی، لیکن ہمارے جو افغان بھائی ہیں انہوں نے جب ہم نے یہ ویڈیو کی تھی اس کے بعد انہوں نے جو مغلظات بکنی شروع کی ہوئی ہیں، اور جو ہم جب کمنٹس میں پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے اور شرم بھی آتی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ حالانکہ ہم نے ویڈیو میں واضح کیا تھا کہ یہ غیر مصدقہ اطلاع ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر کسی وقت واخان کے لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس ریاست پہ تو 1880 کے بعد امیر عبدالرحمن خان نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو کیا اور دنیا نے اس کا ساتھ دیا، جنوبی سوڈان اور ایسٹ تیمور میں یہی ہوا تھا، پھر افغانستان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، افغانستان کو اتنی پھدکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک سی پیک 3 کی بات ہے تو سی پیک 2 بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ علاقہ بہت سنگلاخ ہے، بہت دشوار گزار ہے، اور اگر چین یہاں سے سڑک گزارتا ہے تو اس کا فاصلہ سمندر تک ہمارے جو سی پیکس ہے وہ بہت زیادہ پڑتا ہے۔ ہمارا جو راستہ ہے وہ کم ہے، نسبتاً محفوظ ہے، ان کا راستہ غیر محفوظ ہے۔ تیسری بات، افغان طالبان کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی وقت اگر ان کی متعصبانہ پالیسیوں کی وجہ سے یا ناکام پالیسیوں کی وجہ سے، یا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے، جس میں خواتین پہ تو پابندیاں تھیں، اب تو گھروں کی کھڑکیاں میں پر بھی پابندی لگ گئی ہے، اگر شمالی اتحاد والے کھڑے ہو گئے یا ان کو کھڑا کر دیا گیا تو پھر چین نے نہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، نہ وہاں پہ سڑکیں بنانی ہے، پھر یہ لوگ واپس آئیں گے ادھر پاکستان، پھر یہاں پہ پناہ گزین ہوں گے، پھر ہم سے پناہ مانگیں گے۔ تو خدا را اپنے رویوں کو قابو میں رکھیں۔ واخان کی پٹی پر قبضے کی حوالے سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے قبضہ کیا ہے، ایسی خبر کی ابھی کوئی تصدیق نہیں ہوئی، ہمارے دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی خبر دعویٰ نہیں آیا، ISPR کی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں آیا، پاکستان کے جو بڑے میڈیا نیٹ ورک ہیں ان کی طرف سے کوئی دعوے نہیں آئے۔ سوشل میڈیا پر ایک بحث گرم ہے، تو اس بحث کو بحث ہی رہنے دیں اور اس کو نفرت میں تبدیل مت کریں، ورنہ نقصان ہم سے زیادہ افغانستان کا ہوگا۔ خدا حافظ۔